آیت نمبر 8. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنے آپ میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ رب العزت نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو، الا بالحق، مگر حکمت کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کے، لَكَافِرُونَ، منکر ہے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا، کہ دیکھتے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ لوگ ان سے بھی زیادہ شدید تھے، قوت والے، وَأَسَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو زراعت سے آباد کیا، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے تعمیرات کی زیادہ ان سے جو انہوں نے تعمیرات کی، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، بس اللہ رب العالمین ایسے نہیں کہ وہ ان پہ ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، السوء، برائی ہے، أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں 7 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخالفین مشرکین عرب کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے،
کاروبار کیسے کرنا ہے، معیشت کو کیسے درست کرنا ہے، سرداری کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں تو ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت کے متعلق یہ لوگ بالکل غافل ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، مر کے قبر سے اٹھ کے کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہوگا، اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت کیا ہوگا، پھر یا جنت یا جہنم وہاں کیا بنے گا، اس کے متعلق یہ مکمل طور پہ غافل ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ان کی جو آخرت سے غفلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا یہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ اگر یہ خود اپنے آپ پہ غور کرے، اپنی جسمانی ساخت پہ غور کرے، اللہ پاک نے انسان کو کیسے بنایا، آنکھیں بنائی، دل دماغ بنایا، ناک بنائی، کان بنائے، یہ جسم کے تمام اعضاء، یہ پورے کا پورا جسم، میرے محترم دوستو، یہ سارا بنایا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اس کا نظام بھی کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے نیند نہیں آ رہی، کوئی گولیاں کھاتا ہے نیند نہیں آ رہی، کیا کرے، کوئی وظیفہ بتائے نیند نہیں آ رہی، تو انسان سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیند آ گئی، اب اٹھنا چاہتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں، فجر کے وقت جلدی اٹھ جاؤں، آنکھ نہیں کھلتی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ اس شخص پر ہے جو جاگنے کے باوجود نماز کے لیے نہ آئے، اور جس کی آنکھ نہ کھلے اس کے لیے فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ آنکھ کھلنے کا انتظام کر کے سوئے، جاگنے کا کی نیت بھی کرے اور پھر انتظام بھی کرے، کوئی الارم کسی کو کہہ کے پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔ آپ نے فرمایا کوئی کوتاہی نہیں، پھر جب آنکھ کھلے، جب نماز کا وقت ہو جلدی سے نماز پڑھ، کیونکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے جسم پر۔ اس جسم پہ سونے جاگنے میں بھی مرضی کس کی چل رہی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک غلط نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہمارے جسم میں پیٹ کا درد ہو جائے ہم تو اس کو روک نہیں سکتے، ہمارے جسم میں کمزوری آ رہی ہے، دن بہ دن ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہے کوئی انسان کہ اپنے جسم کی کمزوری کو روک لے؟ بعض اوقات انسان چاہتا ہے میں موٹا نہ ہوں، سمارٹ رہوں، اور میرے جو ہے وہ اس کے لیے وہ ڈائٹنگ کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، لیکن وہ جتنا کرتا ہے اتنا موٹا ہوتا جاتا ہے۔ تو مرضی کس کی چل رہی ہے؟ اللہ پاک۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمارا جسم جو ہے وہ موٹا ہو جائے اور ہماری جو ہے وہ گالیں وہ باہر نکل آئے، پچکے ہوئے گال، ڈینٹ، چہرے کے ڈینٹ دور کریں، اس کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں اور کیپسول کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تب تک جب تک اللہ چاہیں گے، کان سن رہے ہیں تب تک جب اللہ چاہیں گے، زبان بول رہی ہے تب تک جب تک اللہ چاہیں گے، اور جب اللہ ان میں بولنے کی، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت کھینچ لیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی، انسان ان سے کام نہیں لے سکے گا۔ آنکھیں ہوتی ہیں، انسان نابینا ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ کان ہوتے ہیں لیکن سننا ختم ہو جاتا ہے، اب اونچا بولنا پڑتا ہے اور کئی آلات لگانے پڑتے، اور جی زبان ہے لیکن اللہ نے بولنے کی صلاحیت کھینچ لی، فارغ ہوا، اب بول نہیں سکتا۔
تو سارے کے سارے معاملات کس کے ہاتھ کے اندر ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے اپنے آپ پہ غور کر لے تو سمجھ آ جائے کہ بھائی دنیا اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت۔ فرمایا پھر اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے، آسمان و زمین پہ غور کرتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ پاک نے آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے اور شجر و حجر، کائنات کی ایک ایک چیز، چرند پرند درند، فرشتے، انسان، جنات، ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کا مطلب حکمت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے پیدا کیا۔ کائنات کی ہر چیز کے پیدا کرنے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عقل والے لوگ کون ہیں، عقل مند لوگ کون ہیں؟ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، عقل مند لوگ کون ہیں؟ فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین پہ غور و فکر کرتے ہیں، مخلوقات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اے اللہ تو نے کسی چیز کو بھی بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا۔ تو کائنات کی ہر چیز کارآمد ہے، نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ رب العزت کے کارخانے سے جو چیز بنی ہے وہ معمولی مکھی اور مچھر سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوقات تک سب کی سب کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کی۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ہر چیز کو اللہ پاک نے بالحق کی حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا۔ تو اے انسان، جس نے معمولی مکھی مچھر کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، تو ذرا سوچ کہ تجھے اشرف المخلوقات کو ایسے ہی بغیر مقصد کے پیدا کر دی، تیرا کوئی مقصد نہیں، بس جینا، کھانا، پینا اور بچے پالنا اور اس کے بعد ختم۔ یہ تو سارے کام جانور بھی کرتے۔ اے انسان، تیرا کام تو یہ ہے کہ تو ہر حال میں یہ سوچ کہ مجھے بنایا کس نے ہے، مجھے چلا کون رہا ہے، اور اس کی مرضی کیسی ہے کہ میں اس کے مطابق چلوں، میں اس کی مرضی کے مطابق چلوں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق جو چلے گا وہ دنیا میں بھی سکھی رہے گا، آخرت میں بھی سکھی رہے گا، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا، دنیا میں بھی مرضی اسی کی چلے گی، آخرت میں بھی مرضی اسی اللہ ہی کی چلے گی۔ فرمایا ایک تو ہر چیز حکمت اور مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اور دوسرا اجل مسمى، ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کا وقت طے نہ ہو، جو آئی ہے اور پھر جانے کا وقت نہ ہو۔ ایک معمولی سے مچھر اور مکھی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر ایک نے اپنا اپنا وقت پورا کر کے پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ ہمیشہ یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی چلے جانا ہے، اسرافیل علیہ السلام نے بھی چلے جانا ہے، اسرائیل علیہ السلام نے بھی چلے جانا ہے، میکائیل علیہ السلام نے بھی چلے جانا ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی چلے گئے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے، سدا یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ یہ آسمان و زمین، یہ چاند سورج ستارے، یہ حجر شجر، یہ پرند چرند درند، یہ انسان جنات فرشتے، اللہ پاک فرماتے اجل مسمى، سب ایک نہ ایک مدت مقرر تک کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد سب نے جانا۔
اور جو انسان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میں نے یہاں سے جب جانا ہے تو میری ملاقات کس سے ہونی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ یہاں پہ، ان کو روکو یہاں پہ، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے سوال کرنے ہیں، پوچھ گچھ ہونی ہے، پیشی ہونی ہے۔ تو جن کو تو وہاں کی پیشی کا ڈر ہے وہ تو دنیا میں بھی سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، خود بھی صحیح رہیں گے، حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، حقوق العباد بھی ادا کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں دنیا میں اکثر، اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، مذاق اڑاتے تھے، کون سی زندگی، مرنے کے بعد کون سی زندگی۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس آنکھ کے بند ہونے سے پہلے تک کی زندگی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، لال پیلے بھی ہو گئے، لیکن اس آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد جب اصل آنکھ کھولے گی اس کے لیے محنت کرنے والے کتنے ہیں، یہ آج بھی ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے 24 گھنٹے کے اندر کتنے اعمال مرنے سے پہلے تک کے لیے ہے اور کتنے اعمال مرنے کے بعد کے لیے۔ 24 گھنٹوں میں نے کتنے اعمال کیے۔ اللہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے اس سے آگے چلے اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں کبھی نہیں گھومے پھرے؟ یہ جو سمجھتے ہیں کہ جناب آج ہم سرداری پہ ہیں، آج ہم مال والے ہیں، آج ہم جاگیر والے ہیں، آج ہم جو ہے وہ صنعت کار ہیں، ذمہ دار ہیں، آج ہم حکومت میں ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے لوگ تھے وہ ان کے انجام کو نہیں دیکھتے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ ذرا چل پھر کے دیکھیں تو صحیح ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ کبھی اسی زمین پہ سکندر جیسا بادشاہ تھا، دارا جیسا بادشاہ تھا، کبھی اسی زمین پہ خسرو پرویز جیسا بادشاہ تھا، ہرقل جیسے بڑے بڑے بادشاہ تھے، فرعون و نمرود گزرے ہیں، قارون جیسے مال والے گزرے ہیں، بڑی بڑی جاگیروں صنعت کار گزرے ہیں، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرنے والے گزرے۔ آج بھی جن کے محلات کے نشانات دنیا میں موجود، اہرام مصر، وہ مصر کے اندر مصریوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے مینار اور عمارتیں ہیں جو آج بھی دنیا کے عجوبوں کے اندر شامل ہیں۔ جن چیزوں کو دنیا میں عجوبے کہا جاتے ہیں، 7واں عجوبہ، 8واں عجوبہ، وہ اہرام مصر آج بھی ان عجائب میں شامل ہے۔ حضرت مولانا سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ایک پتھر ان کا 75 من وزنی، 75 من وزنی۔ اب اس دور کے اندر 75 من وزنی پتھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کیا گیا اور پھر ان کو اوپر نیچے کیسے جوڑا گیا، انسان کی عقل حیران رہ جاتی کہ انہوں نے کیسے یہ تعمیرات کی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ شدید اور مضبوط۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے سورہ سبا میں کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا پہلی قوموں کو، ان کو تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا، ان کو تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ جو قوت و طاقت قوم عاد کے اندر تھی وہ آج برگر کھانے والی قوم میں کہاں ہے؟ جنہوں نے
جو ایک ایک درخت کو، مضبوط اور تناور درخت کو پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ دیا کرتے تھے، ان جیسی طاقت اور قوت آج کے لوگوں میں کہا جو ایک پودا نہیں اکھاڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ان کی طاقت و قوت تمہارے اندر تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، انہوں نے زمین کو بویا، جوتا، ہل چلائے، اس کو آباد کیا، کاشتکاری کی، اپنی زراعت کو انہوں نے ترقی دی، اور اتنی ترقی دی کہ بے آباد زمینوں کو بھی انہوں نے آباد کر دیا۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے فن تعمیر کے اندر وہ شاہکار پیدا کیے کہ تم تو ان جیسی تعمیرات کر ہی نہیں سکتے۔ قوم سمود کی تعمیرات کے کھنڈرات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے لاڑکانہ سندھ کے اندر جائیں، مونجو دڑو کے اندر، وہاں پہ جا کے دیکھیں 5000 سال پہلے کی تہذیب اور ان کے مکانات اور محلات کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یا ہمارے قریب ساہیوال سے آگے ہڑپا میں چلے جائیں، ان کی تعمیرات اور ان کے وہ نمونے اور فن پارے آج بھی اس عجائب میں موجود ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس دور کے لوگ اتنے ذہین، اتنے سمجھدار اور اتنے کاریگر، اور ہم اپنے سے پہلے دیکھ لیں، آگرہ کے اندر تاج محل دیکھ لیں، دہلی کے اندر شاہی قلعہ دیکھ لیں، اور یہاں لاہور میں شاہی قلعے کو دیکھیں، بادشاہی مسجد کو دیکھیں، مختلف شہروں کے اندر جو مغلیہ دور کی تعمیرات کے شاہکار ہیں ان کو جا کے دیکھیں، کیسی کیسی تعمیرات اور یادگاریں چھوڑی ہوئی۔ کئی خواتین کے نام پہ مقبرہ نور جہاں، کئی اپنے ہرن کے نام پہ ہرن مینار۔ یہ جو تعمیرات کے فن پارے ہیں، اللہ پاک فرماتے ان پہ جا کے غور کرو، تم سے زیادہ صنعت کار تھے، تم سے زیادہ کاریگر تھے، تم سے اچھی تعمیرات کرنے والے تھے، پھر دنیا کے اعتبار سے بہت سمجھدار، آخرت کے اعتبار سے بالکل بدھو اور بالکل نادان اور غافل۔ پھر جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ اللہ پاک تو اتنا مہربان ہے، چاہتا تو ایسے ظالموں کو ویسے بھی تباہ کر دیتا، حالانکہ ان کے پاس عقل و خرد سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے برگزیدہ بندوں کو، محبوب بندوں کو، نیک بندوں کو پھر بھی ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ۔ یہ غفلت میں پڑ گئے، یہ بھول گئے، ان کو یہ نادان ہو گئے، ان کو جاؤ ان کی منت سماجت کرو۔ اللہ کے نبی آئے، معجزات لے کے آئے، دلائل لے کر آئے، منت سماجت سے سمجھایا، اخلاق سے قائل کرنے کی کوشش کی، اور ان پہ محنت کی، مارے کھا کے بھی صبر کیا، گالیاں برداشت کر کے بھی دعائیں دی، اور محنت کرتے رہے کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کسی طرح بھی جب نہ سمجھے پھر عذاب کا کوڑا برسا۔ فرمایا یاد رکھو فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان ظالموں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری۔ اللہ نے تو ان کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن ان ظالموں نے خود اپنی جڑیں کاٹی، خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے۔ آج کے انسان اپنے پہلے انسانوں پہ غور کریں، آج کا صنعت کار اپنے سے پہلے صنعت کار کے انجام پہ غور کرے، آج کا تاجر اپنے سے پہلے تاجر کے انجام پہ غور کرے، آج کا مال والا، حکومت والا، اقتدار والا، وزارت والا، وہ اپنے سے پہلے کے انجام پہ غور کرے اور پھر اس سے عبرت حاصل کرے اور اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر دے، تو پھر تو عزت اور نجات پا سکتا ہے، ورنہ جو انجام ان کا ہوا
کہ برائی کا انجام کیا ہے، وہ برائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر جن لوگوں نے برا کیا اس کا انجام کیا ہے، السوء، وہ برائی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ برائی کرے اور اس کو اچھا انجام مل جائے۔ برا کرے گا تو برا ہی انجام ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بوئے گندم اور نکالے چاول، جو بوئے گا وہی کاٹنا پڑے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں اچھا کر کے جائے گا وہاں اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا، بلکہ 10 گنا زیادہ ملے گا، بلکہ 70 گنا زیادہ ملے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ لیکن جو برائی کر کے جائے گا اس کو برائی بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ برا کرے اور اس کو وہاں اچھا مل جائے، یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے۔ وہاں پہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج میرے مومن بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ فرماتے جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے تھے، اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، تو کیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ہم ایسے مومنوں اور فاسقوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیں گے؟ ان کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ کیسے فیصلے کر رہے؟ ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے ہی ملے گا۔ ہمیں ان کی برائی بڑی یہ ہے کہ ان کذبوا بآیات اللہ، ان ظالموں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کو جھوٹ قرار دیا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، بلکہ انکار سے بھی بڑا جرم یہ کیا کہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے، دین کا مذاق اڑاتے رہے، سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے احکامات کو فرسودہ اور پرانا بتاتے رہے۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم من مانی کرنے کی بجائے اللہ کی مان کے چلیں، اللہ رب العزت کے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم